بھی ہے ساری انسانیت کو لیڈ کرنا، رہنمائی کرنا، ان تک روشنی پہنچانا، ان کو تہذیب سکھانا، ان کو توحید سکھانا، ان کو نماز سکھانا، ان تک قرآن پہنچانا، ان تک نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی پہنچانا، کیا ہمارا یہ بھی کام ہے؟ میرے پیارے بھائیوں اور نوجوانوں، آپ عام لوگ نہیں ہیں۔ دیکھیے، بڑے بڑے پہاڑوں سے آپ بہتر ہیں، دریاؤں سے آپ بہتر ہیں، چاند ستاروں سے آپ بہتر ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ساتھ، چاند اور ستاروں کے ساتھ جنت کا وعدہ نہیں کیا۔ اللہ نے آپ کے لیے جنت تیار کی ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر کے ساتھ آپ کے استقبال میں اور آپ کے انتظار میں ہے، آپ کی شفاعت کے لیے آپ کے انتظار میں ہے۔ آپ بہترین امت ہے، آپ ساری دنیا کے رہنمائی کے لیے ہیں، لیکن یہ رہنمائی کیسے ہم کر سکتے ہیں جب ہمارا اپنا گھر ٹھیک نہ ہو، جبکہ ہمارے اپنے معاملات اور اپنی صورتحال تباہ کن ہو، اور ساری دنیا ہماری مذاق اڑا رہی ہے۔ نہ ہمارے پاسپورٹ کا کوئی قدر، دنیا کے کسی بھی ایئرپورٹ میں ہم 22 کروڑ ہیں، ہم اتنی پاور ہے، ہمیں اللہ نے دریاؤں سے نوازا، ہم پاکستان ہیں، لیکن دنیا میں ہمارا پاسپورٹ 70واں نمبر پر ہے، یعنی صومالیہ سے بھی کمزور، اور بھوٹان سے بھی کمزور، نیپال سے بھی کمزور۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم پاکستان ہیں، ہمارے پہاڑوں میں اللہ نے ہمارے لیے خزانے رکھے ہیں، اللہ نے ہمیں 4 موسموں سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں زرخیز زمین سے نوازا ہے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن ہم ہیں کہ آج ٹماٹر ایران سے، چینی میرے پیارے بھائیوں روس سے، چاول امارات سے، اور ساری دنیا کا حق محتاج۔ کل اگر آٹا نہیں پہنچا تو ہمارے گلیوں اور کوچوں میں لوگوں کو آٹا نہیں ملے گا، اس لیے حکومت نے خوشخبری دی کہ ہم ماسکو سے تمہارے لیے گندم خرید کے آ رہے ہیں۔ میرے دوستوں، میں آپ سے یہ مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ رب کریم نے ہر اس نعمت سے آپ کو نوازا ہے جو ترقی کے لیے اور عزت کے ساتھ جینے کے لیے موجود ہے، تو پھر آپ ورلڈ بینک کا اور IMF کا مقروض کیوں ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ گزشتہ دنوں میں ایک مجلس میں موجود تھا، میرے پاس ایک وفاقی منسٹر جناب شیخ رشید صاحب بھی موجود تھے۔ شیخ صاحب کو کرونا ہو گیا تھا، اس نے مجھے خود بتایا کہ ایک انجیکشن کے لیے جو میرے لیے ضروری تھا، میں نے ایک حاضر سروس جنرل کو فون کیا اور اس نے میرے لیے کرونا کے علاج کے طور پر اس انجیکشن کا انتظام کیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ شیخ رشید کا پہنچ، ان کے تعلقات جرنیل سے ہیں، جرنیل سے تھے، اس کو ایک انجیکشن مل گیا جس کی قیمت 3 لاکھ روپیہ سے زیادہ ہے، لیکن آپ کیا کریں گے؟ ایک غریب پاکستانی کیا کرے گا؟ اس لیے کہ اگر آپ کے جیب میں لاکھوں روپیہ نہیں ہے تو ہمارے ہاسپٹل میں غریب آدمی کے لیے علاج کا کوئی نظام نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور آپ کا بچہ جتنے بھی ذہین کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ کے جیب میں پیسہ نہیں ہے، وہ کسی اعلیٰ اسکول، اعلیٰ تعلیمی ادارے میں
सबक हासिल नहीं कर सकता। मेरे प्यारे भाई, अगर आपकी बीवी ने, आपकी माँ ने अपने जेवरात बेचकर अपने बच्चे और बच्ची को पढ़ाया भी, लेकिन अगर किसी एमपीए और किसी एमएलए और सेनेटर के साथ उनके ताल्लुकात नहीं है, तो सलाहियत और मेरिट के बावजूद भी उनको नौकरी नहीं मिलेगी। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बहनों, ये कैसा पाकिस्तान है। कल मैं गीर की तरफ वहां से आ रहा था, रास्ते में लोगों ने बाजार बंद किया। मैंने पूछा तो बताया कि यहाँ 2.5 साल की बच्ची अगवा हो गई और 5 दिन बाद उनकी लाश मिली। चारसद्दा में 5 साल की बच्ची अगवा हो गई और 2 दिन के बाद बेइज्जती और बेहुरमती के बाद उनकी लाश मिली। ये हमारे फातिमा बेटी है, ये हमारे नूर बेटी है, ये हमारे कसूर की ज़ैनब बेटी है। कराची हो, सिंध हो, पंजाब हो, बच्ची अगवा हो रही है, अस्मत बरी हो रही है और फिर उनकी लाशें, कभी कोई जली हुई लाशें उनके वालिदैन के हवाले किए जाते हैं। हम पाकिस्तान है, ये हयात बलोच है, बलोचिस्तान की एक बाग में काम कर रहा है। उनकी वालिदा ने उनके साथ काम में मसरूफ है। यहाँ के लोगों ने उनको पकड़ा, सरकारी दरिंदों ने, और माँ के सामने, बल्कि माँ का दुपट्टा लेकर पहले उनके हाथ और पैर बांध दिए और फिर उसको उनके सामने कत्ल करके उनकी लाश माँ के हवाले की गई। ये पाकिस्तान है। नकीबुल्लाह महसूद को दिन के रोशनी में शहीद किया गया। पता चला कि जिस एसपी ने उनको मारा है, 400 और ऐसे कत्लों में वो मुलव्वस है। आज तक वो हीरो है। न उनके हाथों में हथकड़ियां, न उन्होंने एक रात जेल में गुजारी। मेरे दोस्तों, इस तरह तो जंगलों में भी नहीं हो रहा है, इस तरह तो दरिंदे भी नहीं करते हैं। दरिंदा भी कोई एक शिकार के बाद फिर आराम के साथ सो जाता है जब तक दोबारा भूख न लगे। क्या अल्लाह हमसे नहीं पूछेगा कि जब तुम्हारे माशरे में जुल्म था, जब तुम्हारे माशरे में खून की आजादी थी, जबकि तुम्हारे माशरे में माओ बहनों और बेटियों की असमत दरी आम थी, जब तुम्हारे माशरे में गरीब के आंसू की कोई कीमत नहीं थी, तो आप क्या कर रहे थे? आप जालिमों का साथ दे रहे थे, आप दरिंदों के सब पे खड़े थे, आप जागीरदारों को सपोर्ट कर रहे थे। मेरे दोस्तों, मैं इसलिए आपके पास आया हूँ। मैं जानता हूँ 73 साल गुजर गए, आप लोगों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया और एक बार नहीं, बार बार दिया है। आप लोगों ने पीपल पार्टी को वोट दिया और एक बार नहीं, बार बार दिया है। आप लोगों ने पीटीआई को वोट दिया, तब्दीली के नाम पर वोट दिया और बड़े मोहब्बत के साथ वोट दिया, लेकिन आपकी तकदीर अब भी नहीं बदली। आपके सुबह शाम में कोई तब्दीली नहीं आई, आपकी मुसीबतों में कोई कमी नहीं आई। आज भी किसान रो रहा है और जब रोने धोने के लिए घर से निकलता है, लाहौर की तरफ बढ़ता है, तो फिर वही लोग अपने दोस्त की लाश, लंगड़याल की लाश को उठाकर वापस घरों को पहुंच जाते हैं। आपके इस मुल्क में काश्तकार रो रहा है, खून पसीना देकर। जब कोई गंदम और कोई चावल और कोई मक्कई और कोई पटसन तैयार होता है, उसकी कीमत क्या होती है? वो अपने फसल को उधर चलाने के लिए तैयार होता है। इस मुल्क में मजदूर मजदूरी करता है, खून पसीना देता है, और जो कारखाना है
اس کی کمائی میں وہ شریک نہیں ہے کہ کاشتکار فصل اور زمین کے پیداوار میں شریک نہیں ہے۔ یہ ظلم کا نظام، یہ جبر کا نظام، یہ اندھیروں کا نظام، یہ استحصال کا نظام، یہ کون تبدیل کرے گا؟ یہ کون اس کو ختم کرے گا؟ آپ انہی لوگوں سے توقع رکھتے ہیں جن لوگوں نے تمہارے اوپر اسی نظام کو مسلط کیا ہے۔ آج پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کی لڑائی ہے۔ یہ لڑائی آپ کے لیے نہیں ہے، پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی لڑائی، ان کے اختلافات وہ تعلیمی پالیسی پر نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کو تعلیم ملنی چاہیے، کشمیر پالیسی پر نہیں ہے جو موجودہ حکومت نے انڈیا کے حوالے کیا۔ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی لڑائی خارجہ پالیسی پر نہیں ہے کہ پاکستان آج ساری دنیا میں تنہا کیوں کھڑا ہے۔ ان کی لڑائی صحت کی سہولیات کے اویلیبلٹی پر نہیں ہے کہ پاکستان میں غریب آدمی کو ہسپیٹل میں ₹2 کا ڈسپلن کیوں نہیں ملتا۔ ان کی لڑائی اقتدار کے لیے ہے، ان کی لڑائی مفادات کے لیے ہے، ان کی لڑائی غربت کے خاتمے کے لیے نہیں ہے، ان کی لڑائی مہنگائی کو دفن کرنے کے لیے نہیں ہے، ان کی لڑائی روزگار کی فراہمی کے لیے نہیں ہے۔ ان کی لڑائی اس لیے ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے آج دودھ کا بوتل عمران خان کے منہ میں رکھا ہے تو ان کی منہ سے کیوں چھین لیا ہے۔ اس دودھ کے بوتل کے لیے لڑائی ہے، وہ فیڈر کے لیے لڑائی ہے۔ میری لڑائی، میرا جنگ، میرے ساتھیوں کا جنگ یہ عوام کے لیے ہے، کاشتکار کے لیے ہے، مزدور کے لیے ہے، غریب کے لیے ہے۔ میرے دوستو، میں جانتا ہوں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے، اس لیے کہ میں آپ کی طرح ایک غریب اور عام انسان ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ غریب کے دن کیسے گزرتے ہیں۔ غریب کا باپ بیمار ہو جائے کیا علاج کا انتظام ہے۔ میری لڑائی غربت کے خلاف، میری لڑائی مہنگائی کے خلاف، میری لڑائی بے روزگاری کے خلاف، میری لڑائی اس ملک میں موجود سودی کافرانہ نظام کے خلاف۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ میرے عدالتوں میں جج کے ہاتھ میں انگریز کا نہیں قرآن حکیم کا کتاب ہونا چاہیے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ میرے ملک میں غریبوں کے لیے اور مالداروں کے لیے علیحدہ تعلیمی ادارے نہیں، میں یکساں نظام تعلیم اور ایک کتاب چاہتا ہوں جس کتاب میں صدر پاکستان کا بیٹا پڑھے، اسی کتاب میں کہوٹہ بازار کے ایک چوکیدار کا بیٹا بھی پڑھے، تاکہ پتہ چلے کہ کون قابل ہے کون قابل نہیں ہے۔ تنویر بھائی نے بتایا سڑکیں کھنڈر کھنڈر بن گئے، پیسہ تو بہت آیا، وہ پیسہ کہاں گیا؟ انہوں نے بتایا کہوٹہ کے لوگوں کو صاف پانی نہیں ملتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پانی کہاں گیا؟ یہاں تو 5 دریاؤں کا پنجاب ہے، اگر پنجاب کے لوگوں کو پانی نہیں ملتا ہے، بلوچستان کے لوگوں کو کیسے ملے گا؟ خیبر کے لوگوں کو کیسے ملے گا؟ میرے دوستو، اس لیے کہ اس ملک میں کوئی حکومت نہیں ہے۔ یہ جو 2-3-4 وزرائے اعلیٰ ہے یہ بھی رپورٹ ہے، رپورٹ میں یہ بات کر سکتے ہیں، میں ان کو سوچنے کی آزادی ہے، یہ رپورٹ کی بنیاد پر چلتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ 800 دن گزر گئے، یہ ڈیلیور نہیں کر سکے۔ 6 مہینے گزر گئے، آپ کے وزیر اعلیٰ نے ملتان کا دورہ کیا، صحافیوں نے پوچھا کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا بس آہستہ آہستہ سیکھ رہا ہوں۔ تو ان 5 سالوں میں گزدار صاحب سیکھ رہے ہیں۔ تو بابا، اگر آپ نے سیکھنا ہے گزدار صاحب، تو آپ کو وزارت اعلیٰ کی کرسی پر نہیں بیٹھنا چاہیے، آپ کو پرائمری اسکول میں جا کر کرسی پر بیٹھنا چاہیے، وہاں داخلہ لینا چاہیے۔
آیا سراج الحق آیا، آیا سراج الحق، آیا سراج الحق ظالم کے مقابل، آیا سراج الحق ظالم کے مقابل، عادل قرانے انصاف کرانے ظالم کو بگانے، وہ آیا سراج الحق، وہ آیا سراج الحق۔ تمہارا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تمہارے پسینے کا مذاق، تمہاری محبتوں کا مذاق، تمہارے ووٹ کا مذاق۔ لوگ رو رہے ہیں آٹا نہیں ملتا، 78 روپے فی کلو آٹا ہے۔ لوگ رو رہے ہیں گھی نہیں ملتا، 250 روپیہ فی کلو ہے۔ لوگ رو رہے ہیں دال نہیں ملتا، 230 روپیہ فی کلو۔ لوگ رو رہے ہیں چینی نہیں ہے، اور وزیر اعظم کہتے ہیں صبر کرو، اور وزیر اعظم کہتے ہیں کہ سکون آپ کو قبر میں ملے گا، آپ صبر کریں قبر میں سکون ملے گا۔ 500% دوائیوں کی قیمت میں اضافہ کیا، یہ کہتے ہیں صبر کرو، مجھے کوئی اور موقع دو۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ پیپل پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی یہ ایک جیسے لوگ ہیں، یہ 3 پارٹیاں نہیں ہیں، یہ ایک پارٹی ہے جس کے 3 مختلف نام ہیں، رنگ بدلتے ہیں، چہرے بدلتے ہیں، جھنڈے بدلتے ہیں، لیکن اس کے کردار میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میرے دوستو، میں دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ اگر میں بات کروں کہ اس دنیا میں اگر کوئی عزت ہمیں ملی ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اور جو ہمیں اپنی ماں باپ سے زیادہ پیارا، اور ہمارے ماں باپ اس پر قربان ہوں، آج فرانس نے ان کی شان میں گستاخی کی، کسی مسلمان حکمران نے غیرت نہیں کیا، اور آج بھی فرانس کا سفیر اسلام آباد میں موجود ہے۔ یہ شرم کی بات نہیں ہے دوستو۔ کوئی آپ کے والد کا مذاق اڑاتا ہے، آپ کی والدہ کی دوپٹے کو ہاتھ لگاتا ہے، تو آپ تو کہتے ہیں کہ میری بے عزتی ہو گئی، لیکن آج ماں باپ سے پیارا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کارٹون بنائے گئے، لیکن ان کا سفیر بھی آج تک اس حکومت نے اپنی اسلام آباد سے نہیں بھگایا۔ کاش ہمارے 7 اسلامی ممالک اپنے 60 سفارت خانوں سے ان سفیروں کو نکالتے تو فرانس عالم اسلام سے پورے 2 ارب مسلمانوں سے معافی مانگتا، کبھی اس طرح پھر جرأت نہ کرتا۔ لیکن میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اس ملک میں آسیہ نامی خاتون نے ایک توہین کیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ جیل میں تھی، اور اسی کے حوالے سے جب ایک گورنر اس خاتون سے ملنے جیل گیا تو اس نے وہاں اعلان کیا، اس گورنر کا نام سلمان تاثیر تھا، کہ اگر مجھے اختیار ملا تو میں قانون سے 295 کا خاتمہ کروں گا، جس میں توہین رسالت کے مرتکب فرد کے لیے پھانسی کی سزا ہے۔ آج اس حکومت نے